الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة صدق الله العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر الأنبياء والمرسلين من العبادة وذكر الصالحين كفارة أو كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وسلم عليه صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. ہم دو صلاة کے بعد نہایت کی واجب احترام اسکول احاطہ کی نظامیہ اور ہمارے آج کے مہمان خصوصی مرحوم مکرم جناب سر محمد سلیم صاحب اور جناب سر نصیر صاحب کی تو میرے صدارت ہو رہا ہے پروگرام سر سلیم جو ہیں ہمارے آج کے مہمان خصوصی ہیں. میں سب سے پہلے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ایک چھوٹے سے اسکول کو اپنے وقت میں سے وقت نکال کر قائم کیا اور مدرسے کی انتظامیہ نے اس محفل پاکات کا انعقاد کیا. مجھے تقریباً اس مسجد میں 29 سال کا عرصہ گزر گیا. میرا خیال ہے کہ جو ان کی ٹیچر ہیں ان کی عمر اتنی نہیں ہوگی اور یہ بچہ ہمارا آسی پڑھتا رہا زین یہ بھی میرے پاس ہی پڑھے اور آج اسکول طرح کے ساتھ مل کر چلا رہے ہیں. اچھا یہ اسکول جو ہے نا میں آپ کو بیٹا کرنا یہ ہماری ملکیت نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہو گیا ہم پر کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کام دے رہا ہے اور اس کے مالک اصل میں وہی ہے جو کہ اس اسکول کے اندر ننھے منھے یہ جو بچے آ رہے ہیں بچیاں آ رہی ہیں آپ ان کو تعلیم دیں گے. اصل مالک آپ ہیں. تو کسی قسم کا انسان جتنے بھی ہے نا وہ غلطی کہیں نہ کہیں ہو جاتی ہے. اب یہ کہیں کہ جناب ہم گناہوں سے پاک ہیں یہ ناممکن ہے. انبیاء علیہ السلام تمام انبیاء علیہ السلام معصوم تھے اور تمام ملائکہ معصوم ہیں. ایک مخلوق وہ بھی ہے جو کہ انسانوں کی طرح رجال الغیب ہے. ان کی تعداد کا ہمیں نہیں پتا کہ وہ کتنے ہیں. انسانوں کے لیے تو کہتے ہیں کہ 8 ارب کی آبادی ہے لیکن اس وقت حضور نبی پاک صاحب الاولاد حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بشہادت ہوئی تو اس وقت کہہ دیجیے کہ دنیا میں 3 ارب کی آبادی ہوگی. 3 ارب اور اب اس وقت دنیا 8 ارب پر مشتمل ہے اور اس کی بھی آبادی کو کم کرنے کے لیے یہود اور نصارہ نے گٹھ جوڑ کیا. یہ جو ابھی کورونا کے نام سے وبا چلی پوری دنیا کے اندر چلی تھی نہیں. یہودیوں نے اور نصارہ نے مل کر جو ہے اس کا انعقاد کیا اور اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہوا مسلمانوں پر کہ مسلمان اس کی لپیٹ میں بہت کم آئے. ہندو اور عیسائی بڑی تعداد میں ان کی ایسی ہلاکتیں ہیں کہ یہ جو کھلونا ہے ان کے ہاتھ میں ہے اس کھلونے پر ہم نے ان کو تڑپتے پھڑکتے ہوئے دیکھا. اس میں چائنا کو لے لیجیے چین کو لے لیں. چین کی آبادی تقریباً 1 ارب اور 65 کروڑ کی آبادی ہے. اس کی اتنی بڑی آبادی کے ملک میں جب یہ وبا پھیلی تو وہ اس وبا کا مقابلہ کرنے کے لیے بالکل تیار تو نہ تھے. ان کے تو گمان میں بھی نہیں تھا, وہم میں بھی نہیں تھا
کہ ہمارے ساتھ ایسا ہوگا. دراصل بات یہ ہے کہ اگر آپ تقریباً 6 سال پیچھے چلے جائیں تو چین نے یہ کیا تھا کہ کچھ مسلمانوں نے احتجاج کیا. وہ احتجاج اس لیے کر رہے تھے کہ ہمیں آپ آزادی دیں، آزادی کے ساتھ ہماری اذان ہو جائے، آزادی کے ساتھ ہم جمعے کا خطبہ دے سکیں، آزادی کے ساتھ جو ہے ہم حضور نبی پاک صاحب الاولاد حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد میں محفل کریں، ذکر اللہ کی محفل ہو جائے. تو انہوں نے بجائے اجازت دینے کے، سر شاید آپ کے علم میں ہو، آپ نے دیکھا ہوگا کہ خبروں میں انہوں نے جناب یہ کیا کہ وہ تقریباً 1200 افراد تھے، اور 1200 افراد کے اوپر انہوں نے ٹینک چڑھا دیا اور ان کو کچل دیا، ان کا نام و نشان مٹ گیا. وہ تو صرف 1200 تھے. اور اب آپ کے علم میں لا رہا ہوں کہ چائنا میں یہ جو کرونا کے نام سے وبا آئی، تو کرونا کے نام سے تقریباً چائنا کے اندر 3 لاکھ افراد ہلاک ہوئے. اور اللہ تعالیٰ کا کرم دیکھیں کہ مسلمانوں کو رب تعالیٰ نے وہاں پر محفوظ رکھا. اللہ ماشاءاللہ کسی مسلمان کی موت واقع ہوئی ہو، لیکن ان کافروں کی ہلاکت 3 لاکھ سے بھی اوپر چلی گئی. اور پھر انہوں نے جناب اعلیٰ، میں نے وہاں کا جو صدر تھا، سر میں ایک بات کی طرف توجہ چاہوں گا، چائنا کا جو صدر تھا میں حیران رہ گیا. وہ وضو ایسے بنا رہا تھا جیسے مسلمان وضو بناتے ہیں. اس نے پہلے غسل کیا، نئے کپڑے پہنے یا دھلے ہوئے کپڑے پہنے، شلوار قمیص اس نے دیوے تن کیا، اور اس نے بتایا کہ پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے کہ دنیا کے تمام قومیتوں کے لوگ بستے ہیں. اور پاکستان نے چونکہ ہمیں سب سے پہلے تسلیم کیا تھا، اس وجہ سے ہم پاکستان کو اپنا دوسرا گھر سمجھتے ہیں. تو اس نے پھر وضو بنایا، اور وضو بنانے کے بعد جو ہے وہاں نماز اجتماعی نوافل پڑھے گئے اس وبا سے بچنے کے لیے. اور میں حیران رہ گیا کہ اس نے پہلے 2 رکعت نماز تحیت المسجد پڑھی، 2 رکعت نماز. حالانکہ وہ کافر ہے، ہو سکتا ہے وہ مسلمان بھی ہو، کیونکہ وہاں کا جو نظام ہے کمیونسٹ نظام ہے. تو یہ ممکن آپ میں سے ہے کہ جیسے ہمارے پاکستان میں بھی جناب اللہ بے شمار کمیونسٹ جو ہے یہاں پر بستے ہیں، وہ کہلاتے ہیں اپنے آپ کو مسلمان ہی ہے کہ مسلمان ہے، لیکن کمیونسٹ نظام کے اوپر وہ عمل کرتے ہیں. تو صدر چائنا نے، جو کہ اب ہمیشہ کے لیے تا زندگی کا، اس کو چائنا کے حکمرانوں نے اور وہاں کی جو قوم ہے انہوں نے تا حیات ان کو صدر بنا دیا کہ جب تک آپ زندہ ہیں آپ چائنا کے صدر ہیں. اس لیے کہ آپ کے دور میں جتنا چائنا نے ترقی کی ہے کسی صدر کے دور میں ایسی ترقی نہیں. اب جناب اعلیٰ وہ چائنا کا تا حیات صدر ہے، اسے 2 رکعت نماز تحیت المسجد پڑھی، اور پڑھنے کے بعد اس نے مسجد کی انتظامیہ کا شکریہ ادا کیا کہ آپ کے نظریات میں یہ ہے کہ مسجد میں کوئی غیر مسلم نہیں آ سکتا. میں غیر مسلم مسلمان تو نہیں ہوں، میں کمیونسٹ ہوں اور چائنا کا باشندہ ہوں. میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے مسجد میں آنے کی دعوت دی. اور میں مسجد میں آیا تو اس نے بتلایا کہ ہلاکت تقریباً جو ہے 3 لاکھ سے بھی زیادہ کی ہوئی ہے. جو غیر ملکی ہمارے یہاں پر ایسے ہی بچ رہے تھے اور وہ مسلمان نہیں تھے، لیکن ہم حیران ہیں کہ مسلمان صرف 1 2 یا 3 مسلمان وہاں پر فوت ہوئے. چائنا کی جو وبا آئی تھی، اور باقی تمام چائنیز تھے اور دیگر اور ممالک سے آئے ہوئے غیر مسلم تھے جو کہ یہاں پر ہلاک ہوئے ہیں. تو اس نے کہا کہ ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اس وبا کو دور کرنے کے لیے آپ دعا کرتے ہیں. تو پھر انہوں نے دعائی اجتماع ہوا، وہاں کے جو امام تھے، خطیب تھے، انہوں نے دعا کی، اور اس طرح اس دعا کے بعد چائنا سے کرونا وبا ختم ہو گئی. کرونا وبا وہاں سے ختم ہو گئی، اور ہم لوگ
یہاں پر پریشان تھے، لیکن اللہ کا بڑا کرم ہے کہ سن 2022 میں یہ وبا سے نجات ملی۔ وبا تو تھی نہیں، وہ تو یہود اور نصارہ کی ایک مصنوعی بنائی ہوئی وبا تھی، اور انہوں نے کیمیکل اس قسم کے چھوڑے کہ وہاں کے لوگ بہت متاثر ہوئے۔ اللہ تعالیٰ اس ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے، آمین بھی کہیں گے۔ اور مجھے لگ ایسا رہا ہے کہ استاد کرام نے ان کو بتایا نہیں ہے کہ اگر کوئی دعا مانگے تو ہم نے آمین بھی کہنا ہے۔ آپ دعا مانگ رہے ہیں اور اگر آمین نہیں کھاؤ گے نا تو وہ دعا آپ کی زمین و آسمان کے درمیان معلق رہے گی۔ پہلے دوسری پڑھ لیں تاکہ آسمان کے اوپر جب رب کی بارگاہ میں دعا پہنچتی ہے نا تو ایک راستہ ہے، جیسے ہی آپ درود دعا کے لیے درود پڑھیں گے نا فوراً وہ راستہ کھل جائے گا آپ کی دعا براہ راست رب تعالیٰ کی بارگاہ میں جانے گی۔ اور پھر اس کے بعد آپ نے آمین بھی کہنا ہر دعا پر۔ دعا تو ایک ہی ہوتی ہے لیکن اس میں بہت سے معاملات ہوتے ہیں کہ ہم اپنے لیے دعا کرتے ہیں۔ حضور نبی پاک صاحب اللہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں آپ نے یہ محفل منعقد کی ہے۔ کرونا کا میں نے ذکر اس لیے کیا کہ میں آپ کے علم میں لا رہا ہوں تقریباً کراچی میں 450 اسکول بند ہو گئے ہیں۔ جو چھوٹے چھوٹے اسکول تھے نا، بڑے بڑے اسکول رہتے تھے مگر بچ ہیں، اور ان کے اسکولوں کی فیس جو ہے کسی کی 32,000 ہے، کسی کی 50,000 ہے، اور کسی کی 1.5 لاکھ روپے ماہانہ فیس ہے۔ اور یہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ آپ میرا خیال ہے کہ 400 500 یا 600 یہی آپ کی فیس ہوگی، لیکن میں جس وقت آتا تھا تو میں نسوں کے علم میں لا رہا ہوں اس وقت تک ہمارے اسکول کی جو فیس تھی وہ 300 روپے سے زیادہ ہے۔ وہ 3 سال کرونا کے